کون سی کتاب ہے جو آپ کو تشبیہ استعمال کرنے کا کہتی ہے؟ وہ بیان ریاضی کا حصہ نہیں تھا، وہ ایک الگ بیان کا۔ غلطی کی؟ نہیں، یہ کوئی غلطی نہیں تھی، میں مختلف بیانات دے رہا تھا۔ میں جواب دے رہا ہوں اور آپ اس طرح کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ میرا جواب نہیں سمجھ سکتے۔ میرا جواب سنیں۔ سب سے پہلے میں نے دیکھا اور میں جانتا ہوں کہ جو موضوع آپ نے پیش کیا وہ بائبل کے روشنی میں محمد تھا، جیسے بائبل میں محمد کے بارے میں لکھا ہے۔ اور آپ نے اکثر سنا ہے اور آپ میں ایک بہت ہی سادہ واضح صحیفے کا مطالبہ کیا ہے جو عیسیٰ مسیح کی الوہیت کی تصدیق کرتا ہو، اور آپ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ قائل ہو گئے تو آپ عیسائی بن جائیں گے۔ میں بھی یہاں پورے خلوص دل کے ساتھ ہوں کہ اگر آپ کا جواب بھی آتا ہے اور سوالات کو مطمئن کرتا ہے تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو یوحنا 20:22 میں انہوں نے کہا روح کو قبول کرو، تو جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے انہوں نے اسے حاصل کیا۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ اس نقطے سے آگے نبی محمد تک جاتا ہے؟ شکریہ۔ بھائی نے یوحنا 20:22 کے بارے میں سوال پوچھا۔ عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے کہا کہ روح کو قبول کرو، لیکن یہاں مددگار کی بات نہیں ہو رہی۔ مختلف روح مختلف ہوتی ہے۔ روح کو قبول کرو اس کا مطلب ہے کہ روح وہاں موجود تھی۔ یہ بائبل کی ایک اور آیت ہے۔ میں نے یوحنا باب 20 آیت 22 کا حوالہ نہیں دیا، میں نے انجیل یوحنا باب نمبر 14 آیت نمبر 16 کا حوالہ دیا تھا۔ میں باپ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں ایک مددگار بھیجے جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ انجیل یوحنا باب نمبر 15 آیت نمبر 26۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جسے میں اپنے باپ کی طرف سے بھیجوں گا، وہ تمہیں آنے والی چیزیں دکھائے گا، وہ میری گواہی دے گا۔ انجیل یوحنا باب نمبر 16 آیت نمبر 7۔ اہم میں تم سے سچ کہتا ہوں، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں، کیونکہ اگر میں نہ گیا تو وہ مددگار نہیں آئے گا، کیونکہ اگر میں رخصت ہوا تو میں اسے بھیجوں گا۔ آپ انجیل یوحنا کے باب 20 پر چلے گئے، میں انجیل یوحنا کے باب 14 باب 15 اور باب 16 کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اب باب 20 کی طرف جا رہے ہیں۔ کہاں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انجیل یوحنا کا باب 20 روح کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ میں روح القدس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں مددگار کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ روح القدس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ مددگار نبی محمد ہے۔ کیا آپ نے میرا لیکچر سنا؟ میں نے کہا کہ مجھے دیر ہو گئی تھی کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ ٹیلی ویژن پر سنا، کیا یہ نہیں کہا تھا؟ میں نے کہا میں نے پیس ٹیلی ویژن پر کئی بار بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، میں سوال پیش کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روح الگ ہے، نبی محمد الگ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل یوحنا باب 16 آیت 12 سے 14 میں فرمایا، مجھے تم سے بہت سی باتیں کہنی ہیں لیکن تم ابھی ان کی برداشت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ جب سچائی کی روح آئے گی تو وہ تمام سچائی کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرے گا، جو کچھ وہ سنے گا وہی کہے نا، وہ میری بڑائی کرے گا۔ یہ شخص کون ہے؟ روم القدس۔ بھائی کیا آپ انگریزی سمجھ سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ انجیل یوحنا باب 16 آیت نمبر 7 میں کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں۔ اگر میں چلا جاؤں گا تو تسلی دینے والا آئے گا۔ روح القدس تو عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے موجود تھی، تو یہ شخص روح القدس نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں اگر آپ مجھے قائل کر لیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ کون سی زبان سمجھتے ہیں؟ انگریزی؟ جی ہاں، انگریزی۔ بائبل کہتی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی الزبتھ کے رحم میں روح القدس موجود تھی، اور یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، صحیح؟ جی ہاں، بالکل۔ روح القدس تب بھی موجود تھی جب عیسیٰ علیہ السلام کو بپتسمہ دیا جا رہا تھا، ہے نا؟ جی ہاں۔ تو یہ تسلی دینے والا روح القدس نہیں، پھر بھی آپ اسے روح القدس کہہ رہے ہیں، آپ گول گھوم رہے ہیں۔ اسی لیے میں ریاضی کا مسئلہ لا رہا تھا کہ ریاضی گئے، میں بائبل کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں ریاضی نہیں سیکھنا چاہتا، اور خاص طور پر آپ سے تو بالکل نہیں۔ ہم دراصل ایک بیان بنانے کے لیے تشبیہ کا استعمال کرتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ آپ کے لیے ریاضی میں ہم بیان بنانے کے لیے تشبیہ استعمال کرتے ہیں؟ آپ کس ریاضی کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا زندگی میں آپ کس ریاضی کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ بیان دینے کے لیے تشبیہ استعمال کرتے ہیں؟ ریاضی کی کون سی کتاب یہ کہتی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، ریاضی کون سی کتاب کہتی ہے؟ وہ ایک الگ بات تھی، ریاضی سے تعلق نہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون سی کتاب کہتی ہے کہ آپ ریاضی میں بیان دینے کے لیے تشبیہ کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ نے ریاضی پڑھی ہے؟ میں نے تھوڑی بہت ریاضی پڑھی ہے۔ کون سی کتاب کہتی ہے کہ آپ بیان دینے کے لیے تشبیہ استعمال کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ ریاضی کا حصہ نہیں تھی۔ یہ غلط ہے، آپ نے غلطی کی، صحیح؟ نہیں، یہ غلطی نہیں تھی، میں الگ الگ باتیں کر رہا تھا۔
آپ نے کہا کہ ریاضی میں آپ تشبیہ استعمال کرتے ہیں. وہ جڑے ہوئے بیانات نہیں تھے. آپ ایسا نہیں کرتے. ریاضی میں آپ نے غلطی کی ہے, ہاں یا نہ؟ دیکھیے وہ جڑے ہوئے بیانات نہیں تھے. یہ ایسا تھا جیسے آپ نے کہا کہ ریاضی میں آپ بیان دینے کے لیے تشبیہ استعمال کرتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ جناب بول چال میں ہم کو کوما اور فل سٹاپ نہیں لگا پاتے، اس لیے شاید آپ کو معلوم نہ ہوا ہو، لیکن میں ایک ہی بات نہیں کر رہا تھا. میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے رہا تھا جب میں نے ریاضی کی بات کی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اوہ معذرت. کوئی کوما نہیں ہوتا ہے. جب آپ بولتے ہیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ کوما ہے یا نہیں. آپ کو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف لکھتے وقت آپ کو اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے. جب آپ کہتے ہیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کوما ہے یا سوالیہ نشان. آپ نے سوال کیا, میں نے جواب دے دیا. آپ نے یوحنا کی انجیل باب 20 آیت نمبر 22 پر سوال کیا تھا اور میں نے آپ کو جواب دے دیا. جواب ختم ہو گیا. آپ کو سمجھ نہیں آئی, یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ نے یوحنا کی انجیل باب 20 آیت 22 پر سوال پوچھا تھا. میں نے آپ کو جواب دیا کہ وہ روح القدس ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تسلی دینے والے ہیں جس پر میں نے تقریر کی تھی. اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر میرا لیکچر سنیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بائبل, اور پھر جب آپ اسے سن لیں تو آپ مجھے ای میل پر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ شکریہ. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. ایتھیسٹ، اس دنیا میں دو طرح کے لوگ آباد ہیں. ایک وہ ہے جو کہ کسی نہ کسی مذہب کو ماننے والے ہیں، کسی نہ کسی کو ماننے والے ہیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہندوازم، تو ہندوازم میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مختلف قسم کے بتوں کو ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اگر مسلمان کی بات کریں تو مسلمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی مدد مانگتے ہیں، اسے مدد مانگتے ہیں. جس طرح ہم نماز میں یہ عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص آپ کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے اور اسی سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. تو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ہم اس کو ماننے والے ہیں، اس کو فالو کرنے والے ہیں، اس لیے ہم مسلمان ٹھہرے. اور ایتھیسٹ وہ لوگ ہیں جو کسی کو بھی نہیں مانتے، کسی ایک خدا کے وجود کا وہ جو ہے نا وہ اقرار نہیں کرتے، بلکہ اس کے خلاف کرتے ہیں. دوسری طرف سر روئے زمین پر جو سب سے زیادہ بے وقوف ترین لوگ ہیں وہ یہی ایتھیسٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سب چیزیں خود بخود نہیں بنی، بلکہ کسی نہ کسی نے ضرور بنائی ہوگی. موبائل فون کو آپ دیکھ لیں، موبائل فون بھی کسی نہ کسی نے بنایا ہے. اسی طرح آپ کسی لیپ ٹاپ کو دیکھ لیں، وہ بھی کسی نہ کسی نے بنایا ہے. گاڑی کو دیکھ لیں، موٹر سائیکل کو دیکھ لیں، جو بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہے وہ سب کسی نہ کسی نے ضرور بنائی ہوگی. ان سب میں سے صرف اور صرف آپ کو یہ سبق ملتی ہے کہ یہ دنیا کی کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کو بنانا پڑتا ہے. تو پھر یہ ایتھیسٹ لوگ، یہ لبرل لوگ، یہ کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ پھر یہ پوری دنیا خود بخود کیسے بن گئی؟ اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد بھی فرماتے ہیں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس دنیا اور زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد شروع ہو جاتا. اب چونکہ اگر دو خدا ہوتے، مثال جس طرح یہ لوگ مانتے ہیں، ایک کہتا کہ میں بارش کراتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں میں نہیں کراتا، اختلاف ہو جاتا. اختلاف کے باعث نظام، پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ڈسٹرکشن، ہر جگہ ہر وقت ڈسٹرکشن رہتی اور یہ پوری دنیا اور یہ پورا نظام جو ہے نا یہ درہم برہم ہو جاتا. اب چونکہ دیکھتے ہیں نظام بالکل ایک جیسا چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر طلوع غروب ہوتا ہے، ہر ایک سیارہ اپنے مدار میں چل رہا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ تو بھائیو دوستو، ہر ایک سیارہ اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے، ہر ایک سیارہ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا چیزیں، یہ ہمیں اس بات کی یقین دلاتی ہے کہ واقعی میں خدا موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی دن چھوٹا، اور کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو ان زمین اور آسمان اور رات دن میں جو اختلاف آتا ہے، جو چھوٹا بڑا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی موجود ہے جو یہ سب چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ پوری دنیا کے جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، ان سب کو میرا یہی ایک ہی پیغام ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ ان کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، اور کیا ہی بہترین کارساز ہے اور کیا ہی بہترین دوست ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس دنیا میں آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے، ہر طرح کے ایتھیسٹ وغیرہ یا مختلف قسم کے لوگ، لیکن ان سب کے لیے صرف یہی ایک ہی جواب ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ تو یہ ایتھیسٹ یہ لڑائی جھگڑا کر رہا تھا ذاکر نائک کے ساتھ، لیکن ذاکر نائک نے بھی بہت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اور بالآخر اس کو لاجواب بھی کر دیا، اور اس کو ایسا جواب دیا کہ وہ یاد کرے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔